واجب ہے، کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو سب نے جواب دینا ہوتا ہے. سلام یعنی آپ کی سلامت کی میں نے دعا کی ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ کی سلامتی تو پھر آپ نے جواب دینا ہے. تو اسی لیے میں پھر سے سلام کرتا ہوں. آپ لوگ زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اب مجھے لگا کہ میں زندہ قوم کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں، اور جب زندہ ہے تو زندہ ہونے کا ثبوت بھی آپ نے دینا ہے. بہرحال اس مدرسے میں آ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ میرا میگھالیہ کا پہلا وزٹ ہے، پہلی دفعہ آیا ہوں. میں سوچا 200-400 بندے ہوں گے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ یہاں آ کر اس پروگرام کو کامیاب کیا. یہاں جتنے خواتین، مرد حضرات، بچے بچیاں یہاں جو آئے ہیں، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں بہت سے باتیں کیے ہیں، اسی لیے آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بات نہ کریں، غور سے سنیں باتوں کو. اس سے پہلے آپ نے بہت سے باتیں کی. پروگرام ہونے کے بعد آپ باتیں ہی کریے. آپ یہاں آنے سے پہلے کیا آپ نے سوچا کہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ یا سننے کے لیے آئے ہیں؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ لوگ مجھے سننے آئے ہیں یا آپس میں باتیں کرنے آئے ہیں؟ زور سے بولیں تھوڑا سا. سننے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے یا کان کی؟ ہاں، تو کانوں کا بھرپور استعمال کریں آپ لوگ، تب جا کر وہ باتیں دلوں میں اترتی ہیں. باتیں جب دلوں میں اترتی ہیں تو انسان کو ریئلائزیشن ہوتا ہے، احساس جاگتا ہے اس میں. اور یہ پورے مجمع میں میری بات سن کر کوئی ایک اللہ کا بندہ یا ایک اللہ کی بندی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ پروگرام کامیاب ہے انشاءاللہ. ایک بندہ کہہ رہا ہوں میں، اتنے مجمع میں کوئی ایک بندہ میری بات سن لے اور عمل کرنا شروع کرے، پھر انشاءاللہ آپ کی بہت زبردست کامیابی ہوگی. بالخصوص عورتیں مشہور ہوتی ہیں ہندوستان میں باتیں کرنے کی. کہتے ہیں جھاڑ کے نیچے 2 عورتوں کو بٹھائیں اور کہیں آدھے گھنٹے تک بات نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پہاڑ ادھر ہے، اس پہاڑ کو یہاں سے یہاں لایا جا سکتا ہے، لیکن 2 عورتوں کو خاموش بٹھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ بات چیت میں بڑے مشغول رہتے ہیں. اس لیے میں ابداً التجا کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور غور سے میری باتوں کو سنیں. میں ہر پلیٹ فارم سے ہر جگہ ہندوستان میں گھوم گھوم کر لیکچرز دیتا ہوں مختلف ٹاپکس پر. آج میں کچھ اہم باتیں آپ لوگ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں بھیجا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے اپنے وجود کو کہ آپ کا کیا مقصد ہے. ہر ایک انسان کا پرپس ہوتا ہے زندگی میں. کچھ بندوں کے نا چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور ایسے کچھ بندوں کے بڑے ٹارگٹس اور بڑے گولز بھی ہوتے ہیں. بہرحال بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی دیر بعد مولانا بدر الدین اجمل صاحب، جو کہ بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، طبیعت ناساز ہے اس کے باوجود یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. وہ جب آئیں گے تو میں میری بات روکوں گا، پھر حضرت بات کریں گے، اس کے بعد پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ. تو پورے پروگرام ہونے تک آپ لوگ بیٹھے رہیں. بھوک بھی لگ رہی ہے تو تھوڑی دیر بھوک کو ماریں اور بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ مسلمان کی شان ہے. رمضان میں 30 دن روزوں میں گزارتا ہے، تو آج بھی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں بات کرتا رہوں گا، درمیان میں مولانا آئیں گے، پھر مولانا کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد میری سپیچ بھی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ لوگ صبر سے بیٹھے رہیں.
میں بہت سے ٹاپکس پر انشاءاللہ آپ لوگ کے بیچ میں بات رکھتا ہوں. میں نے کہا ہر انسان چھوٹے چھوٹے بھی گولز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے بڑے گولز ہوتے ہیں. جو انسان رات میں سوتا ہے اور صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں, جیسے دانت مانجنا, چہرہ صاف کرنا, ناشتہ کرنا, اسکول جانا, آفس جانا, کاروبار کے لیے نکلنا گھر کے باہر. یہ سب لوگ کر رہے ہیں. لیکن بڑا گول کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, سائنٹسٹ بننا, ایم ایل اے بننا, ایم پی بننا یا پھر منسٹر بننا, یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا گول نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کو. ہاں, بننا غلط نہیں ہے, آپ بنے, آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے, ایم ایل اے بنے, ایم پی بنے, منسٹر بنے, پرائم منسٹر بنے, یہ اچھے ہیں, اچھے کام ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک یہ سب سے اہم کام نہیں ہے. سب سے جو ضروری کام ہے انسان کا, ہر پل, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر ماہ, ہر سال, آخری سانس تک ایک گول لے کر انسان میں جینا ہے. اور کوئی انسان پڑھائی میں اچھا کرتا ہے, امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے, اسکول میں فرسٹ آتا ہے, کالج میں فرسٹ آتا ہے, ڈسٹرکٹ میں فرسٹ آتا ہے, اسٹیٹ میں فرسٹ آتا ہے, تو دنیا والے اس کو انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, ذہین کہتے ہیں. یس اور نو کہتے کہ نہیں کہتے؟ اگر کوئی آئی اے ایس کا امتحان پاس ہو جاتا ہے تو دنیا والے کیا بولیں گے اس کو؟ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ بہت ذہین ہے. اگر کوئی ایگزام لکھ کر جج بن جاتا ہے کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ بہت ذہین بندہ ہے, یہ جج بن گیا. یہ انسانوں کے نزدیک یہ ذہین ہے. کوئی آئی اے ایس آفیسر بن رہا ہے, کوئی آئی پی ایس آفیسر بن رہا ہے, کوئی جج بن رہا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے, تو دنیا اس کو ذہین سے بلاتی ہے. یہ بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ بندہ بہت سمارٹ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کس کو ذہین کہتا ہے, کس کو انٹیلیجنٹ کہتا ہے؟ یہاں اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ بوائز اینڈ گرلز ہے. یہ بندہ منور زماں سوال کرتا ہے کہ انٹیلیجنٹ بندہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک انٹیلیجنٹ کون ہے؟ میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. اب یہ انفارمیشن جب میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے صرف یہ سننا نہیں ہے, اس پر انشاءاللہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے. آپ نے کہ یہ صرف سننے والی بات نہیں ہے, یہ عمل کرنے والی بات ہے. آپ سب میں, ہم سب میں انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے. جو آئی اے ایس کی تیاری کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک انٹیلیجنٹ بندہ نہیں ہے. دنیا والوں کے نزدیک وہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں انٹیلیجنٹ کون بندہ ہے؟ جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے امیر گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے؟ پیسے والوں کے گھروں میں یا امریکہ میں پیدا ہونا, دلی میں پیدا ہونا, راجہ مہاراجہ کے گھر میں پیدا ہونا ضروری ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے گورے ہونا ضروری ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سانس لے پا رہے ہیں, آپ چل نہیں پا رہے ہیں, آپ دوڑ نہیں پا رہے ہیں, لیکن سانسیں چل رہی ہے. دیوانی نہیں ہے آپ, پاگل نہیں ہے آپ, سمجھ ہے آپ کو. آپ گورے ہو یا کالے ہو, آپ امیر ہو یا غریب ہو, آپ اللہ کے نزدیک انٹیلیجنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہو. یہ سب سے انٹیلیجنٹ بندہ ہے. اس کے لیے آپ نے افسوس نہیں کرنا کاش میں امیر گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں جنت میں جانے کی تیاری کرتا. ہاں, آپ کو آئی اے ایس کی تیاری کرنا ہے تو کچھ لوگ سوچتے ضرور ہے کہ کاش میں امیر گھر میں پیدا ہوتا تو میں کتابیں خریدتا, میں اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا, دلی جاتا, مکھرجی نگر, راجندر نگر میں یو پی ایس سی سول سروسز کی ٹریننگ لیتا. یہ خیال آ سکتا ہے بندوں کو,
لیکن آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، شرط ایک ہی ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. جیسے نوجوان بچوں کو انسٹاگرام سے محبت ہے، نوجوان بچوں کو فیس بک سے محبت ہے، نوجوان بندوں کو سوشل میڈیا سے محبت ہے، نوجوان بچوں کو موبائل سے محبت ہے، نوجوان بچوں کو گرل فرینڈ سے محبت ہے، نوجوان لڑکیوں کو بوائے فرینڈ سے محبت ہے. ایسی محبت اللہ سے ہونا ضروری ہے. ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے. تو پھر آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہو. اب یہ سوال میں اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ ینگسٹر سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ذہین ہیں؟ بہت سارے بچے بولتے ہیں سر میں تھوڑا ویک ہوں، میں ایوریج ہوں، میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. تو پھر میں سمجھاتا ہوں انٹیلیجنٹ کا مطلب یہی نہیں کہ آپ کو 100 میں 100 مارکس آنے ہیں میتھمیٹکس میں. اسی لیے آج سے یہاں جتنے بندے بندیاں بیٹھے ہیں سب لوگ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہو؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے آپ نے. اب یہ آخرت کی تیاری کیسے کی جاتی ہے یہ میں آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں. سب لوگ جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ ماشاءاللہ ہاتھ اوپر رکھیں. ونڈرفل. سارے بندے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں. اللہ سب کو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے جنت میں. اب جنت میں جانے کے لیے آپ لوگوں کو ابھی تک یہ بتایا گیا کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے. یس اور نو؟ جواب دیتے رہیے یس نو میں سب لوگ. یس اور نو؟ ونڈرفل. رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں. یس اور نو؟ اور اللہ نے دولت دی ہے تو آپ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے. یس اور نو؟ اللہ نے دولت دی ہے تو سال میں ایک دفعہ 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے. یس اور نو؟ یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے آگ میں. آپ 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہو، رمضان کے 30 روزے بھی رکھ رہے ہو، آپ سال میں ایک دفعہ حج پر بھی جا رہے ہو، سال میں 2-4 عمرہ بھی کر رہے ہو، 2.5% زکوٰۃ نکال رہے ہو، اس کے بعد خوب چیریٹی کر رہے ہو. ضروری نہیں کہ آپ کو جنت ملے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ نے ابھی عمل کیا ہے نا، نمازیں، روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، چیریٹی، اس عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. دودھ ایک پیور بھی ہوتا ہے، امپیور بھی ہوتا ہے. دودھ میں اگر پانی ملایا جاتا ہے تو وہ پیور ملک نہیں کہلایا جائے گا، وہ امپیور ہو گیا کیونکہ اس میں کیا ملایا گیا؟ پانی ملا دیا گیا. پیور ملک. اور ایک گلاس میں نے دودھ نتھار کر ایک برتن میں رکھا اور ایک برتن میں پھر میں نے دودھ نتھارا رکھا لیکن اس میں پانی ملا دیا. تو اس میں آپ کون سا دودھ پسند کرو گے؟ وہ دودھ جس میں پانی نہیں ہے یا وہ دودھ جس میں پانی سے بھرا ہوا ہے؟ کون سا پسند کرو گے؟ بنا پانی والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی عبادت چاہیے، پانی والی عبادت نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ لوگ کو؟ آپ عبادت تو کر رہے ہو لیکن اس میں لذت ڈال رہے ہو. اب میں آپ کو اور اچھے انداز میں سمجھاؤں گا. یہ سب کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ کو ہمیں جنت ملے، کیونکہ جس طرح سے عبادت کرنا ہے ویسی عبادت نہیں کر رہے ہم لوگ. ایک نماز ہوتی ہے سب سے بڑی والی نماز، کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز یا ظہر کی نماز یا پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی؟ کون سی؟ ایک نماز ہوتی ہے نا صلاۃ التسبیح نماز. پڑھی آپ لوگوں نے کبھی؟ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں. بہرحال آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہو اور 3 گھنٹے کی نماز پڑھ رہے ہو. کتنے گھنٹے کی نماز؟ 3 گھنٹے کی نماز. لمبی صورتیں پڑھ رہے ہو آپ، 2-3 پارے پڑھ رہے ہو ہر رکعت میں، تو وہ 2-3 گھنٹے کی نماز ہو جائے گی نا. ایسی نماز پڑھ رہے ہو لیکن وضو نہیں بنایا آپ نے، وہ نماز ہوگی؟ سوال ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وضو ہی نہیں بنایا. اور 3 گھنٹے آپ 3 گھنٹے عبادت کریے، نماز پڑھتے رہیے. اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول عبادت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ضروری ہے؟ وضو بنانا ضروری ہے. تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ وضو بنا لیتے ہیں،
پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے۔ لیکن ضروری بات آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، آپ لوگ زمزم کے پانی سے آپ غسل کریں، آپ وضو کریں اور مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں، ضروری نہیں کہ وہ نماز قبول ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں اکثر بتاتا ہوں ہر جگہ، نماز سے پہلے وضو کا شرط ہے، اور وضو سے پہلے اور ایک وضو کی ضرورت ہے، اور وہ وضو میں پانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک وضو ہے نماز سے پہلے جس میں پانی کا دخل ہے، بنا پانی وضو کہاں بناتے ہیں لوگ؟ پانی سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم چہرہ دھوتے ہیں، ہم بال دھوتے ہیں، ہم پیر دھوتے ہیں، تو یہ پانی کا دخل ہے۔ لیکن وضو سے پہلے اور ایک وضو ہے جس میں پانی کا استعمال نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں جو نفرت ہے، دلوں میں جو انفیکشن ہے، یہ دلوں میں جو پوائزن ہے، اسے ہم نے صاف کرنا ہے۔ وہ صاف کر کے پھر ہم نے وضو بنانا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے۔ وہ بہترین نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم نماز کو پڑھ رہے، اذان ہوتے ہی بہت سارے لوگ مسجد بھی چلے جاتے ہیں، اذان ہوتے ہی بہت ساری عورتیں ماشاءاللہ سر پہ دوپٹے سے کور کر لیتے ہیں، پھر فوری اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا۔ لیکن ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں زہر ہے، ہمارے دلوں میں انفیکشن ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اپنوں کے لیے۔ دو سگی بہنیں ہیں، آپس میں نہیں بنتی ہے، دونوں جھگڑا کرتے ہیں، دونوں کی بات چیت نہیں ہے، اب وضو کر کے دونوں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول عمل نہیں ہے۔ دو بھائی ہیں، شادی کے بعد جھگڑے ہو گئے دو بھائی میں، وراثت کو لے کر یا زمین کو لے کر، 100 گز کی زمین کو لے کر دو سگے بھائی 10 سال سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اور 10 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، عیدین پر بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ بندوں نے اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا۔ دل کو صاف کیسے کر پاؤ گے آپ؟ جب آپ معاف کرنا سیکھو گے۔ آپ کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہے، آپ کو کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے، سگا بھائی دھوکہ دے رہا ہے، سگی بہن دھوکہ دے رہی ہے، اس وقت میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ جب معاف کر دو گے آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہو، دعا کرتے ہیں ہم، اور دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ کب معاف کرے گا؟ جب ہم معاف کریں گے اپنوں کو، تب جا کر اللہ معاف کرے گا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم مسلمانوں کو اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، پورے دنیا میں مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے ظلم، کیونکہ ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ہم اپنوں کو گالی دیتے ہیں، ہم اپنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ آپ کر کر دیکھ لیں، آج نیت کر لیں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر دیں۔ لڑکیوں کو جب شادی میں جانا ہوتا ہے، کیسے سج دج کے جاتے ہیں، کاسمیٹکس لگا کر، کتنے گورے ہو جاتے ہیں، ایسے سج دج کر جاتے ہیں کہ ان کی سگی امی نہیں پہچان سکتی کہ اسی کی بچی ہے، ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے آپ، اپنے دل کو ایسے ہی چمکا کر جانا، اپنے دل کو صاف کر کے جانا آپ سب نے، تو پھر جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت سے بندے عبادت کر رہے ہیں، لیکن افسوس سے میں کہہ رہا ہوں آج ہمارے دلوں میں نفرت ہے۔ آپ لوگ سے میں التجا کرتا ہوں، یہ نفرتیں ختم کر دیں۔ یہ نفرتیں آپ کو، آپ کی عبادت کو پیچھے کر دیں گے۔ آپ جس کے بارے میں غیبت کر رہے ہو اور نماز پڑھنے سے جو آپ کو نیکیاں ملی، وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ جس کو گالی دے رہے ہو، پھر عبادت کر رہے ہو، تو عبادت سے جو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، آپ نے جس کو گالی دی ہے،
اس کو وہ نیکیاں مل جائیں گی. تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے عقل دی, سمجھنا ہے آپ کو جو نیکی مل رہی ہے وہ واپس دوسرے کو چلے جا رہی ہے. تو اللہ نے عقل دی, عقل کا استعمال ہم سب نے کرنا ہے. جو بندہ عقل کا استعمال کرے گا اور عقل کا صحیح استعمال کرے گا, وہی بندہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک پہنچے گا, اللہ کے نزدیک قابل قبول. ہاں ہمارے حضور آ چکے ہیں, مولانا بدر الدین اجمل صاحب, ماشاءاللہ. اب آپ بے فکر سے آپ لوگ بیٹھے رہیں اور غور سے ان باتوں کو سنیں, پھر انشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی بھی بات ہوگی, پھر میں میری سپیچ کو دوں گا. یہاں آنے سے پہلے میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے پاس گیا, طبیعت ناساز اس کے باوجود بھی کہاں سے کہاں تک آپ آئے ہیں, اور انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب کر کے بلاتے ہیں. مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے آنے تک آپ سپیچ نہ شروع کریں, لوگ آپ کی بات سنیں نہ سنیں لیکن مجھے آپ کی بات سننا ہے. اسی لیے میں جلدی سے بریف کر دیتا ہوں تاکہ مولانا کو بھی پتا چلے کہ کس ٹاپک پہ مولانا میں بات کر رہا ہوں. میں ان سب کو بتا رہا تھا, دنیا کے نزدیک عقل مند انٹیلیجنٹ وہ انسان ہے جو سول سروسز کی تیاری کرتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو جج بن جاتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک انٹیلیجنٹ وہ بندہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے غریب گھر میں امیر گھر میں پیدا ہونا شرط نہیں ہے, زندہ ہونا شرط ہے. اگر وہ زندہ ہے تو پھر انشاءاللہ وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. اور عبادت کے تعلق سے میں نے بتایا, بہت سے کم مشکل سے میں سمجھتا ہوں 2% مسلمان اس دنیا میں فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے. 2%. 98% لوگ اپنے نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. وہ بندہ جو دن کی شروعات نماز فجر سے شروع کرتا ہے اس کا دن اچھا گزرتا ہے. اب ہم لوگ نماز فجر سے ہماری دن کی شروعات نہیں ہو رہی ہے, اور پھر ہم شکایت بھی اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. تو کامیاب وہ انسان نہیں ہے جو صرف عبادت کرتا ہے, کامیاب وہ ہے جو عبادت کرے اور گھر والوں کو بھی عبادت کروائیں, اپنے نیبرز کو بھی دعوت دیں, اپنے محلے والوں کو بھی دعوت دیں, اپنے ریلیٹیوز کو دعوت دیں. وہ اصل فکر مند انسان ہے. بڑے فرماتے ہیں جنت 2 چیزوں سے ملتی ہے, فکر اور ذکر سے. ذکر مطلب عبادت. فکر کیا ہے؟ فکر ہے میرے ساتھ میرا بھائی بھی جنت میں جانا چاہیے, میرے ساتھ میرا نیبرز بھی جنت میں جانا چاہیے, میرے ساتھ میرے ریلیٹیوز بھی جنت میں جانا چاہیے, میرے ساتھ میرے گاؤں والے بھی جنت میں جانا چاہیے. لیکن الٹا ہو رہا ہے, بڑا الٹا چل رہا ہے. ایک جوک ہے مسلمان قوم پہ بنایا گیا کہ ہم لوگ حاسد کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں. ایک بندے کو بتایا گیا اللہ کے طرف سے ایک ڈیل ہوئی ہے, بندہ خوب دعا کر رہا تھا اللہ سے, تو اللہ نے میسج دیا ٹھیک ہے تیری دعا میں قبول کرتا ہوں, لیکن ایک شرط پر میں قبول کرتا ہوں, ایک کنڈیشن پر میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں. تو بندہ کہتا ہے یا رب کنڈیشن منظور ہے تو مانگ. اللہ کہتا ہے تو وہ بندہ مانگتا ہے یا اللہ میری دعا واقعی آپ قبول کرو گے؟ اللہ کہتا ہے ہاں ضرور قبول کروں گا, لیکن ایک کنڈیشن پر قبول کروں گا, جو تو مانگے گا اس سے ڈبل میں تیرے پڑوسی کو دوں گا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ گرانٹیڈ قبول ہے, چلو میں مانگتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے مانگ. تو وہ بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میری ایک ٹانگ کاٹ دے, میرا ایک پیر کاٹ دے. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ پڑوسی کے 2 پیر کاٹتے ہیں. تو آج ہم لوگ, ہماری حالت یہی ہے, ہم کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن پڑوسی کامیاب نہیں ہونا چاہیے. ہم حسد کرتے ہیں. پڑوسی اگر کامیاب ہو رہا ہے تو ہمیں جلن ہوتی ہے. ایک مسلمان کے دل میں کسی کے لیے جلن ہونا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا, کیونکہ جو کامیاب آپ کا پڑوسی ہوا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے. تو آپ اللہ کے کرم سے آپ ناخوش ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے, پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بنا, اور وہ بندہ کامیاب ہوا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوا ہے. تو آپ اللہ کے حکم کے مخالف ہیں.
خلاف کر رہے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے. اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آتی ہماری قوم پر. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنوں کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہماری آنکھ. تو ہمارے دل کو ہم نے صاف کرنا ہے, ہماری سوچ کو ہم نے صاف کرنا ہے. ہمارے پڑوسی, ہمارے کلاس میٹس, ہمارے کلیگز, ہمارے گاؤں والے جب کامیاب ہوتے ہیں ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, یا اللہ میرے محلے سے تو نے ایک بندے کو کامیابی سے نوازا, بلندی پر لے کر گیا, تیرا بہت بہت شکر ہے, تیرا کرم ہمارے محلے پہ ہے یا رب. آپ چاہتے ہو کرم صرف آپ کے گھر پر ہو, پڑوسی کے گھر پر نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے لوگ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں اور انتقال کرتے وقت میں اگر وہ باہوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی فکر کرتے ہیں, ایون پروفٹس بھی, کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. لیکن قربان جاوے ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جب آپ کو بلاوا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جا کر اللہ سے پوچھو میرے بعد میرے قوم کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے نواسوں کا کیا ہوگا, میری لاڈلی فاطمہ کا کیا ہوگا, میرے دوست ابو بکر کا کیا ہوگا, میرے آنے والے خلیفہ میں خلفائے راشدین کا کیا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میسج بھیجا اللہ کو, آپ نے بھیجا میرے بعد میرے قوم کا کیا ہوگا. یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کی فکر کیے ہیں. آپ کے والدین شاید فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن آج سے 1400-1450 سال پہلے جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج بھیجا کہ میرے بعد کیا ہوگا, اور ایک ڈیل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پروفٹس آئے اس دنیا میں, اور جو پروفٹس کی قوموں نے گناہ میں ملوث ہوئے, تو ایک ساتھ قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا. لوط علیہ السلام کا سب لوگ جانتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں بنا دیا تھا, کیونکہ زنا کرتے تھے, گندے کام کرتے تھے. پوری قوم کو اللہ نے جانور بنا دیا ہے. ایسے قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. آج اس سے زیادہ گناہ میں ملوث ہے یہ زمانے کے لوگ. اب میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی گناہ نہیں بچا ہے, کتنے گناہ ہو گئے لیکن عذاب نہیں آ رہا. جو پرانے زمانے میں قوموں پر عذاب آتے تھے وہ عذاب اب کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں, آپ کو یہ معلوم ہونا ہے. یہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈیل کیا. اللہ نے کہا کہ یا اللہ میرے بعد اس روئے زمین پر اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک. لہذا آنے والی قوم اگر گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے یا اللہ انہیں ایک ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا التجا اللہ سے تھی, تب جا کر بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں. ورنہ جس طرح سے ہم لوگ گناہ میں ملوث ہیں ہم سب پر عذاب آنا واجب تھا. تو اتنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سب. اسی لیے دلیں ہم سب نے صاف کرنا ہے, ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے ہم سب لوگ آگے بڑھنا ہے, تب جا کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب بھی خصوص یہاں جو ینگسٹرز ہیں یہ لائیو بھی دکھایا جا رہا ہے, تو مجھے یقین ہے میگھالیہ میں, آسام میں, انڈیا میں, گلف میں میری یہ بات سن رہے ہیں. اور بالخصوص مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے پریزنس میں میں آپ لوگ کو 8 ایسے فارمولے دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اس پر آپ عمل کرو گے, زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. پھر مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی بات ہوگی, اس کے بعد پھر آؤں گا, پھر 8 ایسے فارمولے دوں گا, انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. زمین پہ کامیاب ہونے کے 8 فارمولے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے 8 فارمولے دوں گا. تیار ہے لینے کے لیے؟ ایک ایک فارمولے پر ایک ایک بندہ مجھے 1-1 کروڑ روپے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, امبانی سے زیادہ پیسے ہو جائیں گے میرے. ایسے ہی ہنسانے کے لیے میں نے بات کی ہے. آپ نے کوئی پیسے نہیں دینا ہے, آپ نے صرف عمل کرنا ہے انشاءاللہ.
اس زمین پر کامیاب ہونے کے لیے 8 فارمولے دوں گا، پھر اس کے بعد مولانا بدرالدین اجمل صاحب بات کریں گے، پھر اس کے بعد آؤں گا 8 فارمولے دوں گا کاہے کی کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ ٹاپک سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی جو میں بات کروں گا 8 فارمولے، یہ کس کے لیے ذرا بتائیں، لڑکے لڑکیاں سب بولے بھائی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ اس دنیا میں اس زمین پر کامیاب ہونے کے 8 فارمولے دے رہا ہوں، تیار ہیں؟ اپنے 8 انگلیاں دکھائیں مجھے تاکہ پتا چلے کہ آپ کو 8 چیزیں ملنے والے ہیں۔ 4 دکھا رہے ہو، 2 ہاتھوں سے 4 انگلیاں دکھائیں۔ ہاں، کوئی امی جو ہے وہاں سے 9 انگلیاں دکھاتی ہیں، 4 دکھائیے بس، آپ لوگ دکھائیں 4، ہاں 8 فارمولے۔ چلیں، آپ IAS بھی بن سکتے ہیں، آپ IPS بھی بن سکتے ہیں، آپ جج بھی بن سکتے ہیں، آپ جو چاہے وہ بن سکتے ہیں، آپ نیو یارک کے ممدانی جو ابھی بنا نا میئر، وہ بھی بن سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب بھی بن سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن سکتے ہیں، آپ پولیٹیشین بن سکتے ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ بن سکتے ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بن سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ پرائم منسٹر آف انڈیا بھی بن سکتے ہیں، انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی بن سکتے ہیں۔ 8 چیزیں آپ نے کرنی ہے، تیار ہیں؟ نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان ارادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 95% جو بندے اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں وہ ارادہ ہی نہیں کرتے کہ کرنا کیا ہے لائف میں، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے، وہ فضا میں ہے، صرف کہاں جانا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، انٹینشن ہی نہیں ہے ان کا، ایمبیشن ہی نہیں ہے ان کا، گول نہیں ہے ان کا، پرپز نہیں ہے ان کا، ایم نہیں ہے ان کے پاس میں، ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کو منزل کہاں ملے گی؟ بھٹکتے پھرو گے اس دنیا میں۔ اور ارادہ بھی ایسا ارادہ کرنا، اپنے مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹھان لیا تو بس پھر کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان آپ کی نظر میں کون ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے وہ کون ہے؟ ایلان مسک ہے۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں لیکن سٹیج پر بیٹھے سب لوگ جانتے ہیں، ایلان مسک دنیا کا ریچسٹ بندہ ہے۔ اس بندے کو کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ جب کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو what motivates you؟ اکثر بندے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور بیچ میں ہی اس کام کو گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کیسے منزل تک پا لیتے ہو؟ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے تو کیسے آپ کو موٹیویشن ملتا ہے؟ تو ایلان مسک نے کہا کہ I did not get your question، مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ بندے نے پھر سے پوچھا کہ what motivates you to reach your goal؟ اپنے منزل تک جانے کے لیے کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ تو ایلان مسک نے کہا کہ I did not get your question، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا کوشچن۔ پھر تیسری دفعہ وہی کوشچن کرتا ہے، تو وہ جب سمجھاتا ہے مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے بنانا ہے تو وہی بس میرے لیے موٹیویشن ہے، میں نے لکھ دیا پیپر میں، خلاص پھر میں وہ پا کر رہوں گا اس کو، اس کے بیچ میں مجھے کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے، میرا سوچنا ہی میرا موٹیویشن ہے، میرا پیپر پر گول لکھنا ہی میرے لیے موٹیویشن ہے۔ اتنا ہائیلی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے بندے کو کہ اس کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس نے ٹھان لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے۔ اب مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہر سال اجمل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کو گول دیتے ہیں، وہ بڑے خوشی خوشی سے ڈائریکٹر قصر الاسلام صاحب بھاگ کر آتے ہیں بولنے کے مولانا حضور 300 بچے ڈاکٹر بن گئے اس سال ہمارے پاس۔ مولانا تھوڑا مسکرا کر کہتے ہیں نیکسٹ ایئر 500 آنا چاہیے۔ وہ خوشی ہے ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے، یا اللہ میں آیا خوشخبری سنانے، یہ اور بڑا ٹارگٹ دے رہے ہیں مجھے۔ اس کو لیڈر کہتے ہیں، اس کو ویژنری لیڈر کہتے ہیں۔ اب ایک دفعہ 500 آئے تو مولانا بولے نہیں اب میں 500 سے خوش نہیں ہے، کم از کم 1000 ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چاہیے ایک کالج سے۔ یہ ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔
تو انسان کا گول ایسا ہونا چاہیے، اطمینان بخش نہیں بیٹھنا چاہیے انسان کو، ہمیشہ بزی ہونا چاہیے، ہمیشہ سوچ میں لگا رہنا چاہیے۔ تو میں نے جو بات ایلان مسک کی بتائی، تبھی جا کر وہ دنیا کا ریچسٹ پرسن بنا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ایسے ہی بیٹھ کر وہ نوٹس ڈالر بنا رہا ہے؟ نہیں، اس کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں، اس کا سوچ اس کے لیے موٹیویشن ہے۔ اس نے ایک دفعہ سوچ لیا تو اس نے ٹھان لیا۔ ایسا مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو بھی حلال چیز آپ پانا چاہتے ہو، جو بھی پروفیشن میں جا کر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بنانا چاہتے ہو، اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، ارادہ ہونا چاہیے، اور وہ ارادہ مصمم ہونا چاہیے۔ اب دوسرا فارمولا میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں۔ اگر کسی بندے کا ارادہ مصمم ہے، ایسا ارادہ ہے جیسے ایلان مسک کا ہے، تو کیا وہ بندہ اپنے منزل تک پہنچ پائے گا؟ یس اور نو بولے، زور سے بولے۔ آپ کا ارادہ مصمم ہے کوئی چیز کو لے کر کہ مجھے سول سروسز کریک کرنا ہے، مجھے جج بننا ہے، اور ارادہ مصمم ہے آپ کا، تو آپ بن پائیں گے کہ نہیں بن پائیں گے؟ نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے کہ ارادے کے ساتھ ادارہ بھی اچھا ملنا بہت ضروری ہے۔ اچھے ادارہ تلاش کرنا، جیسے آپ فون لینا ہے تو 100 لوگوں سے پوچھیں گے کون سا فون لینا چاہیے۔ آپ کپڑے لینے جاتے ہو شہر، تو آپ 100 دکانوں میں جا کر کپڑے کو چھو چھو کر دیکھتے ہو۔ آپ زمین لینی ہے، 100 لوگوں سے پوچھ کر زمین خریدو گے، کیسے جانچ کرو گے آپ اس چیز کی۔ اسی طرح اچھے اداروں کی تلاش کرنا۔ اور ایک ضروری بات سن لیں، blessed are the individuals who are studying at under the visionary leaders۔ بڑے قسمت والے بندے، بچے بچیاں ہوتی ہیں جو اچھے سکولز، اچھے کالجز، اچھے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب کے نصیب نہیں ہیں اچھے سکولز، سب کو نہیں ملتے اچھے ادارے۔ اسی لیے آپ لوگ کھانے میں اپنا پیسہ خرچ کم کرنا، کپڑوں میں کم کرنا، گھومنے میں پیسہ کم خرچنا۔ آپ کی جو دولت ہے وہ پڑھائی میں انویسٹ کرنا آپ سب نے۔ اگر آپ کھانوں میں انویسٹ کرو گے تو پیشاب پخانے کے ذریعے سے وہ نکل جائے گا، بھلے کتنا بھی مزیدار کھانا کھا لے گا، کتنا بھی مہنگا کپڑا پہن لیں، 10 لاکھ کا جوڑا پہن لیں آپ، وہ 1 سال پہنو گے، 2 سال پہنو گے، 3 سال پہنو گے، پھیکا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو اتار کر آپ پھینک دو گے۔ جو کھانا کھا رہے ہو وہ پکانا بن کر چلا جائے گا، جو کپڑے پہنو گے وہ ایک دن میلے پرانے ہو جائیں گے، اور جو موبائل خریدو گے ہر سال ایک نیا موبائل آتا ہی رہے گا، نیا فارمیٹ میں آئے گا، وہ آپ کو بے چین کرتا رہے گا، اس کو پھینک دیں، نیا والا فون لیں۔ آپ نے کار خریدی، 2 سال کے بعد اور ایک نئی کار آئی ہے تو آپ کا من کرے گا کہ یہ کار ہٹا دیں، دوسری کار لیں۔ کبھی آپ اطمینان بخش نہیں رہیں گے اپنے کپڑوں کو لے کر، اپنے کھانوں کو لے کر، اپنے گیجٹس کو لے کر۔ ہر دن آپ کو نئے چیزیں خریدنے کے ہی خیال میں رہو گے۔ آپ یاد رکھیں، جو پیرنٹس اپنی کمائی کے 75% بچوں کے ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہی بچے مستقبل کے لیڈرز بنیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ آج پیرنٹس شکایت کرتے ہیں فلانے اسکول کی فی بہت مہنگی ہے۔ بھائی وہاں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہے نا، وہاں کے ٹیچرز بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے سرٹیفائیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، کوالیفائیڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ٹیچرز ہوتے ہیں، ایفیشینٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، کمال کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی فی بھی تگڑی ہے۔ اور آپ جا کر سیدھے بولتے ہو کہ بھائی پیسے بہت لے رہے ہو، تعلیم بھی ویسے ہی دیتے ہیں۔ پھر آپ پیسے ہی نہیں دو گے تو اسکول میں اچھے ٹیچرز کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ گھر میں موبائل لے کر آن لائن پڑھاتے ہوئے ٹیچرز 1-1 لاکھ کما رہے ہیں۔ بھائی اسکول میں جا کے 15,000 لے کے 8 گھنٹے کیوں بتائے گا وہ ٹیچر؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے 75% جو آپ کماتے ہو وہ آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی قوم سے ایک نہیں 1000 میگھالیہ سے ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔
ایک نہیں 1000 مولانا بدرالدین اجمل صاحب جیسے انڈیویجولز پیدا ہوں گے اگر یہاں کے پیرنٹس 75% پیسہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے۔ اچھے اداروں کی تلاش کیجئے۔ نمبر 1 ارادہ اور نمبر 2 ادارہ۔ اب میری بات غور سے سنیں، آپ کا ارادہ مصمم ہے اور آپ کو فارچونیٹلی بہترین ادارہ مل گیا، جیسے نارتھ ایسٹ میں اجمل سپر 40 بہترین ادارہ ہے۔ میں تو کتنے بچوں کو وہاں موٹیویٹ کیا ہوں، تڑپتے رہتے ہیں ہر سال، اور مولانا مجھے ہر سال بلاتے ہیں، تو وہاں بچوں کے چہرے پر جو چمک دیکھتا ہوں میں، میرے کلاس روم میں ہال میں جاتے ہی ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے وراٹ کوہلی آ گیا ہال میں۔ یعنی ٹیچرز کو بھی اتنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں ان کے کیریئر کی بات کرتا ہوں، ان کے کامیابی کی بات کرتا ہوں، ان کی جنت میں جانے کی بات کرتا ہوں، تو بڑے دل سے سنتے ہیں بچے۔ اور کچھ ایسے غریب بچیاں ہیں جو صرف مریم کالج کو صرف دیکھنا چاہتی ہیں زندگی میں ایک بار، جیسے ہر بندے کی ہندوستان میں خواہش ہوتی کہ ایک دفعہ میں تاج محل دیکھ لوں۔ ایک عاشق رسول کو تڑپ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں جاؤں، روزے پر حاضری دے دوں، یہ اس کا گول ہوتا ہے۔ ایسا ہی بہت سے غریب بچوں سے میں نے بات کیا جو اجمل تک نہیں آ سکتے، ہو جائے نہیں آ سکتے، لیکن وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس ادارے کو، مریم اجمل کو، لیکن سب کے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مل گیا بہترین ادارہ، اب آپ سے سوال، کیا وہ اپنے منزل تک پہنچ پائے گا؟ آپ سے سوال، ایک لڑکی ہے، اس میں مصمم ارادہ ہے اور اس کو ادارہ بھی بہترین مل گیا، دنیا کا سب سے بہترین ادارہ مل گیا اس کو پڑھنے کے لیے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا یہ سنیں مجھے۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اچھی صحبت میں تعلیم حاصل کرنا۔ دنیا کا سب سے مشہور، سب سے بہترین ادارے میں آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی صحبت اچھے بچوں کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اچھے ادارے میں تو ہے لیکن اچھی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ کہاں برباد ہوگا؟ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں برباد نہیں ہوگا، وہ اچھے ادارے میں جا کر برباد ہوگا۔ کیوں؟ اچھے ادارے میں اس بندے نے اچھے طلبہ کے ساتھ اس نے دوستی نہیں لگائی، اس نے ڈرگ ایڈکٹڈ بچوں کے ساتھ دوستی کی، اس نے سگریٹ پینے والے بچوں سے دوستی کی، عاشقی میں جو ملوث ہے ایسے بچے بچیوں سے اس کی دوستی ہوئی ہے۔ تو دنیا کے کتنا بھی بڑا ٹیچر وہ اپنے تجربے کے ساتھ کیوں نہ اس کے ساتھ بیٹھے پڑھائے، کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس کی صحبت خراب ہے۔ مولانا کے پریزنس میں بڑے ذمہ داری سے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک پیٹی میں 20 آم ہیں، آم، اور مانے کہ دنیا کے سب سے مہنگے آم ہیں وہ 20، اور دنیا کے سب سے لذت دار ٹیسٹی آم ہیں ایک پیٹی میں۔ ذرا بولیں آپ لوگ، میری بات سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ کتنے آم کی بات کر رہا ہوں میں؟ زور سے بولیں۔ نہیں سنائی دے رہا مجھے، زور سے بولیں۔ ہاں لگنا چاہیے نا، کتنے آم؟ ونڈرفل، یو آر وتھ می۔ دنیا کے مزیدار مہنگے آم ہیں 20 ایک پیٹی میں، اس میں ایک آم سڑا ہوا ہے، ایک آم سڑا ہوا ہے، 19 آم صحت مند ہیں، بہترین ہیں، فریش ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 19 اچھے آم مل کر ایک سڑے ہوئے آم کو صحیح کرنا چاہیے نا۔ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ ایک آم 20 آم کو خراب، 19 آم کو خراب کر دیتا ہے، یا 19 آم ایک سڑے ہوئے آم کو اچھا کرتا ہے؟ بتائیں۔ 19 کی جیت ہوگی کہ ایک کی جیت ہوگی؟ ایک کی جیت ہوگی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ 19 آم ایک سڑے ہوئے آم کو اپنی کوالٹیز، اچھے کوالٹیز سے اس سے صحیح کر دے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک آم کتنے آم کو خراب کر رہا ہے؟ ہاں جی، 19 آم کو خراب نہیں کر رہا ہے، 4 یا 5 کو ہی خراب کر رہا ہے۔ اس سے جو ٹکراتا ہے نا اس کو ہی خراب کرے گا، سب کو نہیں کرے گا۔ اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے 6 آم کو خراب کرے گا وہ۔ کتنے آم کو؟
सिर्फ 6 अंक को ही खराब करेगा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, उससे जो टकराएगा उसको तबाह कर देगा। इसी तरह हमारे बच्चे गंदे बच्चों से टकराते हैं तो तबाह हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहा है। अच्छे इदारे में तो जरूर है वो, लेकिन टकरा किससे रहा है? सड़े हुए बंदों से टकरा रहा है, तो वो बच्चा कभी सड़ जाएगा। इसीलिए अच्छे इदारे में जाने से कामयाबी हासिल नहीं होगी। अच्छे इदारे में अच्छे तलबा, अच्छे स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, विजनरी स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड स्टूडेंट से आपने दोस्ती करना है, यह शर्त है। अब आपसे मैं एक और सवाल करता हूं, एक अल्लाह की बंदी है या एक अल्लाह का बंदा है जिसका इरादा मुसम्मम है और उसको अच्छा इदारा भी मिला है और बेहतरीन बंदों से, टॉपर है क्लास, स्टेट टॉपर से आपके बच्चे ने दोस्ती कर ली है, उसके साथ उठना बैठना है, क्या वो अब कामयाब हो सकता है? जोर से बोले, अभी भी कामयाब नहीं होगा। ये 3 चीजों पर भी उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। इरादे से भी पूरी मुकम्मल कामयाबी नहीं है, इदारे से भी मुकम्मल कामयाबी नहीं है, अच्छी सोबत से भी आपको पूरी कामयाबी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहा है बंदा। कामयाबी के लिए मेहनत शर्त है। आप कितने भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये मेहनत के लिए मैं 2 मुहावरे, 2 सेइंग्स हमेशा बताता रहता हूं। बड़ा मशहूर कहावत है, कर मेहनत, हैदराबाद में कहते हैं कर मेहनत खा नेमत। ये सुना आप लोगों ने कभी? कर मेहनत खा नेमत। इसमें सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो मेहनत है और दूसरा जो आ रहा है वो नेमत है। अब नेमत कहां से मिलती है? अल्लाह की तरफ से। मेहनत कहां करना है? जमीन पर। नेमत आसमान से, मेहनत जमीन पर। तो सबसे पहले क्या करने से क्या मिलेगा? मेहनत करने से नेमत मिलेगी, अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। हम मेहनत ही नहीं करते हैं। और हरकत में बरकत, कितना मशहूर कहावत है, जो बंदा हरकत करता है वो बंदा कोई चीज पाता है, बरकतें मिलती है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सांसें लेना मतलब इंसान हरकत कर रहा है, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो वो मुर्दा होने की निशानी है उसकी। तो आप जिंदा है तो आपने मेहनत करना है। तो आज बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल देखते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, वालिदैन रो रो कर शिकायत करके बताते हैं कि मेरा एक बच्चा 17 घंटे इसका स्क्रीन टाइम है, 17 घंटे मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहे, पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा है उनका, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, वही कल के लीडर्स बनते हैं जाकर। आज आप दोस्तों में वक्त बिता रहे हो, मोबाइल में वक्त बिता रहे हो, होटल्स में वक्त बिता रहे हो, आउटिंग में वक्त बिता रहे हो, तो आपका इरादा भी है, इदारा भी है, बेहतरीन सोहबत भी है, लेकिन आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है क्योंकि आप मेहनत करना छोड़ दिए हैं। मेहनत करो और जम के करो। और कोई बंदा मेहनत भी कर रहा है लेकिन तब भी जाकर उसको मंजिल नहीं मिलेगी। ये 4 चीजों से भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मेहनत लेबर भी करता है, मेहनत के साथ जुनून का होना बहुत जरूरी है। ये 5वां फार्मूला है। मैं अक्सर कहता हूं, मेहनत का मिलन जब जुनून से होता है तो हिंदुस्तान में डॉक्टर APJ कलाम पैदा होता है। मेहनत का मिलन जब जुनून से होता है तो हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होता है। मेहनत का मिलन जब जुनून से पैदा होता है तो भारत देश में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जैसी शख्सियत पैदा होती है। ये मेहनत नहीं कर रहे, इनके मेहनत में जुनून है, पागलपन है, जोश है। ये जब तक नहीं है तो आप सिर्फ एक लेबर है। मेहनत के साथ जुनून का होना जरूरी है। डॉक्टर APJ कलाम साहब अमीर घराने में पैदा नहीं हुए, गरीब स्मार्ट गोरे नहीं थे, लेकिन उनके पास विजन था, इरादा था, पागलपन था, जुनून था।
جب تک انسان میں جنون نہیں ہے وہ اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا. آج ہم اسکول تو جاتے ہیں بچے, کالج تو جا ہی رہے ہیں, یونیورسٹی تک بھی پہنچ جاتے ہیں, صرف سرٹیفکیٹ کے علاوہ کچھ نہیں پاتے اپنے زندگی میں. A4 سائز کا ایسا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے, اس میں زندگی کٹ جاتی ہے. کسی کو 50 ہزار مل گیا, وہ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ اس کو 25 مجھے 50. کسی کو 1 لاکھ مل رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے میرے محلے میں سب لوگ 50, میرے محلے میں سب سے زیادہ تنخواہ مجھے مل رہی 1 لاکھ. وہ پاگل ہے. وہ 1 کروڑ کمانے کی صلاحیت اس میں ہے لیکن ویسی محنت اس نے نہیں کی, وہ جنون اس میں نہیں تھا. آپ ہر چیز پا سکتے ہو اپنی لائف میں, بس آپ میں جنون ہونا بہت ضروری ہے. جنون پر ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. جس بندے میں جنون ہوتا ہے وہ کیا پا سکتا ہے اپنی لائف میں. ایک لڑکی میری ہی اسٹوڈنٹ ہے, راجستھان کے بہت چھوٹے گاؤں کی لڑکی, بہت چھوٹا گاؤں, اور اس کا خط بھی چھوٹا, گونا, جس کو گونا بولتے ہیں, بونی بولتے ہیں. اور اس بندی کو ایک عجیب بیماری تھی. 17 دفعہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. کتنی دفعہ بھائی؟ 17 دفعہ. اس مجمع میں ایسا کوئی بندہ بندی نہیں ہے شاید جس کے 17 دفعہ فریکچر ہوا. اور 7 سرجریز ہوئے اس لڑکی کے, 7 آپریشنز ہوئے. ہڈیاں کمزور تھی, وہ گر جاتی تو پیر ٹوٹ جاتا تھا اس کا. اور گھر میں سب بونے ہی تھے. تو باپ تنگ آ کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ راجستھان کے چھوٹے گاؤں سے, لڑکیاں بالخصوص سنیے, وہ دلی جا کر کسی اور سے شادی کر لیا اس نے. اب وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیمار, پیروں سے معذور. اس میں ایک بچی بہت پڑھنا چاہتی تھی, تو اس نے اپنے دادی سے کہا کہ دادی جان, ابا کو ایک دفعہ فون کر کے بتاؤ, میں پڑھنا چاہتی ہوں, ایسے گھر میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں. تو اس کی دادی نے اپنے بیٹے کو فون لگا کر کہا کہ بیٹے تو نے تو گھر چھوڑ کر بے سہارا کر کر تو چلا گیا, کم از کم ایک بیٹی کو بلا لے, پڑھائی کرنا چاہتی ہے, دلی بلا لے. تو ماں ہوتی ہے, ماں کی بات سن کر اس بندے نے ایک بیٹی کو دلی بلایا, گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کروایا. کوئی بہترین ادارے میں داخلہ نہیں ہوا اس کا, گورنمنٹ اسکول میں. اب وہ بیچاری بڑی پیاسی, پڑھائی سے اس کو عشق, وہ بہترین پڑھائی کر کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی. لیکن اس کی جو سوتیلی ماں ہے وہ حسد کرتے تھے اس سے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک سوتیلی بہن ہم عمر تھی, اسی عمر کی بدلی تھی وہ, تو وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتی اور سوتیلی بہن اچھے نمبروں سے کامیاب نہیں ہوتی. تو وہ سوتیلی ماں کو بڑی جلن حسد ہوتی تھی. تو اس نے کیا کیا, 7 بجے کے بعد یہ گھر میں کوئی تعلیم نہیں کرے گا, الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے, لہٰذا لائٹ بند کر دیا جائے. تو وہ لائٹ بند کر دی. اب یہ بندی نے کیا کیا, صبح 3 بجے اٹھ کر تعلیم کرتی تھی, تو اور اچھے نمبرات آنے لگے. تو وہ سوتیلی ماں اور حسد کرنے لگی, اب اس کو اور پریشان کرنے لگی, ٹارچر کرنے لگی. اب وہ بندی کے پاس 2 آپشنز تھے, یا تو ٹارچر, ظلم سہ کر اپنی تعلیم کو آگے لے جائیں, یا پھر واپس اپنی ماں کے پاس چلے جائیں. 1 کروڑ بندیوں کے پاس اگر ایسا آپشن ہوتا ہے تو 1 کروڑ میں سارے بندیاں اپنی ماں کے پاس چلے جاتی ہیں, کیونکہ میرے پاس ابھی وہ صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے, لہٰذا میں واپس چلی جاؤں گی. لیکن اس بندی نے بڑا کمال کیا. اس اللہ کی بندی نے نہ اپنے ماں کے پاس گیا اور نہ اپنے باپ کے پاس رہا. اس نے وہ باپ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا سوتیلی ماں کے, اور دلی کے یمنا وہار سلمز میں جا کر کیا پڑھائی کر رہی ہے, 9ویں جماعت میں بندی ہے. ایک جوان لڑکی اکیلے جھوپڑ پٹی میں سلمز میں رہ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی زندگی گزارتی تھی, اپنی تعلیم کرتی تھی. کوئی 10 روپے دیتا ٹیوشن پڑھانے سے, کوئی 20 روپے ٹیوشن کے ملتے. اور اس نے 10th ایگزام لکھنا ہے. اس زمانے میں 10th بہت بڑا امتحان مانا جاتا تھا, اور اس بندی کو 10th کلیئر کرنا ہے, اور کھانے کے لیے پیسے, کتابوں کے لیے پیسے بھی تو ہونے ہیں نا. اب وہ بندی ٹیوشن پڑھاتی اور پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا, اس لیے وہ بندی روٹی 3 دن کے ایک ہی وقت میں بنا لیتی تھی. سالن کے پیسے نہیں ہوتے تھے,
تو وہ پانی میں ڈبو کر 3 دن پانی میں ڈبو کر روٹیاں کھاتی تھی. ہر 3 دن میں ایک دفعہ روٹی بناتی, روٹی گھٹ پتھر کی طرح ہو جاتی, اس کو پانی میں ڈبو رہی ہے, کھا رہی ہے, اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے, ساتھ میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور 10ویں جماعت کامیاب ہونے کے بعد اس نے 11th-12th بھی کامیاب ہو گئی, اور گریجویشن میں گئی. تو میں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر دلی میں بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں سال میں ایک دفعہ 40 دن میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ میں کنڈکٹ کیا کرتا تھا, 40 دن کا, جس میں پبلک سپیکنگ سکلز, کمیونیکیشن سکلز, لیڈرشپ سکلز میں سکھاتا تھا. اس میں وہ بندی آئی ٹریننگ لینے کے لیے, 20 دن ہو گئے, ایک دفعہ بھی وہ لڑکی سٹیج پر آ کر بات نہیں کی. تو ایک دفعہ میں نے ایک موٹیویشنل لیکچر دیا, اور وہ لیکچر کے ذریعے سے میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپرچونٹی سے نوازتا ہے. آپ نے دعا نہیں کی ہوگی, آپ کے والدین نے دعا کی ہوگی رمضان میں, اور راتوں میں تہجد میں رو رو کر آپ کی کامیابی کی اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگے ہوں گے, تب جا کر آپ کو یہ ٹریننگ نصیب ہوئی ہے. اور آپ آ کر کرسیوں پر اعتکاف کی طرح بیٹھ گئے ہو, ہلو گے نہیں, تو آپ پبلک سپیکنگ, کمیونیکیشن سکلز نہیں سیکھ سکتے. آپ نے سٹیج پر آنا ہے, اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے, اس کا فائدہ اٹھانا ہے آپ نے. میں نے اپرچونٹی پہ ایک آدھا گھنٹے کا لیکچر دیا تھا کہ اپرچونٹی کسے بولتے ہیں. اللہ نے کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کے گھر میں ایپرن نہیں پھینکتے, اس کے گھر میں اسٹیتھوسکوپ نہیں پھینکتے, اس کو اچھے ادارے میں داخلہ دلواتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے. اللہ کا نظام ہے یہ. تو اپرچونٹی پہ لیکچر دینے کے بعد وہ لڑکی سٹیج پر آئی, ایک بونی لڑکی, چھوٹے کم خط کی لڑکی. وہ جب سٹیج پر چل کے آ رہی تھی, سارے بندے ہنس رہے تھے اس کی چال کو دیکھ کر, اور وہ آ کر سٹیج کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئی, اور اس کی ہائٹ کو دیکھ کر, اس کی چال کو دیکھ کر 300 بندے ہنسی رہے تھے. اور مجھے عجیب ڈر لگ رہا تھا, کہیں یہ بچی ڈپریشن میں نہ چلے جائے, کہیں یہ بچی بے ہوش نہ ہو جائے اسٹیج پر, کیونکہ 1 منٹ گزر گیا, ہاتھ میں مائک ہے, کچھ نہیں بول رہی ہے. پورے 1 منٹ کے بعد اس بچی نے انگلش میں ایک لفظ کہا, لیف, ہنسیے. پھر دوبارہ وہی کہا, لیف, ہنسیے. پھر بعد میں کہا, یو آل آر مائی کلاس میٹس, آپ سب میرے کلاس میٹس ہیں. یو آل آر مائی فرینڈس, آئی ہیو نو ایشوز, یو لیف, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے, آپ میرے دوست ہیں, آپ ہنس سکتے ہو مجھ پہ. 20 دن بچے ہیں, آپ جتنا ہنسنا چاہتے ہو مجھ پر, یہ 20 دن ہنستے رہیے. 20 days are left for this workshop to be finished. But I do not want the rest of the people, the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اتنا بھاری جملہ اس نے کہا, آپ لوگ کو پتا نہیں انگلش میں یہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. اس نے کہا 20 دن بچے ہیں, آپ لوگ جتنا ہنسنا چاہیں 20 دن مجھ پر ہنسو, but I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. آپ کے ہنسنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا والے زندگی بھر مجھ پر نہ ہنسیں, بس یہ میرا گول ہے. اس کے بعد پورے 20 دن وہ لگاتار روز سپیچز دیتے گئی, اور کانوکیشن میں وہ بیسٹ اسپیکر ایوارڈ ملے گی. اور جب بیسٹ اسپیکر ایوارڈ 6 لوگوں کو ملا, 3 بچے 3 بچیوں کو, تو چیف گیسٹ تھے جموں اینڈ کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ صاحب. فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ 6 بندوں نے تو اچھے سپیچز دیے ہیں, لیکن تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تیار کر کے سپیچ دینا آسان ہے, میں ایک ٹاپک دوں گا, اگر اس ٹاپک پر آپ لوگ انگلش میں 1 منٹ بھی بات کر لیں تو پھر میں مانوں گا کہ واقعی آپ لوگوں نے یہاں کچھ سیکھا ہے. تو سب کو ایک ایک ٹاپک دی گئی, سب لوگ 1 منٹ بات کیے. اب جب وہ بچی کی باری آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ, انگلش میں ڈیمونسٹریشن دیں گے آپ, بریانی کیسے بنتی ہے بتائیں. تو وہ بچی فاروق عبداللہ سی ایم کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہہ رہی ہے, سر یو بیٹر چینج دا کوسچن, بہتری اسی میں ہے سر کہ آپ سوال بدل دیں.
آپ اس بچی سے بریانی کا سوال کر رہے ہو جس بچی نے کبھی بریانی کا منہ نہیں دیکھا، جس بچی نے کبھی بریانی نہیں کھایا۔ آپ مجھ سے پوچھے سر کہ دال کیسے بنتی ہے، میں ابھی انگلش میں بتاؤں گی کہ دال کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ اس بندی سے بریانی کا سوال کر رہے ہو جو کبھی بریانی اس کے زندگی میں میسر نہیں۔ تو تالیوں سے گونج اٹھا تھا آڈیٹوریم۔ پھر اس نے کوئی دوسرا سوال کیا، اس نے جواب دیا۔ بہرحال اس طرح سے وہ بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لے کر گئی ہے۔ اب وہ بیسٹ اسپیکر ایوارڈ لینے کے بعد وہ گریجویشن کمپلیٹ کیا، پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کیا، اور کوریا 3 دفعہ انڈیا کو ریپرزینٹ کیا۔ ہینڈی کیپس کے پورے ورلڈ کے لوگ اکٹھا جمع ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جاپان جا کر 1 سال لیڈرشپ کی ٹریننگ لی۔ 2016 میں جاپان سے آ کر اس نے ایک امتحان لکھا جو ہندوستان کا سب سے ٹف ایگزام ہوتا ہے، جس کا نام ہے UPSC سول سروسز، اور وہ پہلے اٹیمپٹ میں UPSC ایگزام کامیاب ہو کر وہ IAS بن بیٹھی ہے۔ آپ دیکھیں کس گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس کی صحت کی کیا حالت ہے، وہ کہاں اپنی جوانی گزاری، سلمز میں سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کھانے والی بچی آج UPSC ایگزام کلیئر کر رہی ہے، اور آپ شکایت کرتے ہو کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، MLAs کچھ نہیں کر رہے ہیں، MPs کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی یہ لوگ 5% 10% والے MLAs MPs پرائم منسٹر یہ سب، باقی 90% آپ اپنے آپ پر محنت کر کے آپ کو بننا ہوتا ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے کوئی MLA کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی MP کچھ نہیں کر سکتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس محنت میں کس کا ملن ہونا ضروری ہے؟ جنون کا ہونا بہت ضروری۔ جو جنون ام الخیر لڑکی میں تھا تب جا کر وہ سول سروسز کریک کیا اس نے۔ ایسے کتنے نوجوان بچے بچیاں حالات سے لڑ کر سول سروسز کلیئر کر رہے ہیں، کوئی جج بن رہا ہے، اور آپ لوگ جوانی کہاں گزار رہے ہو؟ موبائل میں گزار رہے ہو، عشق میں گزار رہے ہو، کھیلوں میں گزار رہے ہو، ہوٹلز میں گزار رہے ہو، تو آپ 10 15 20 25 ہزار ہی کماتے رہو گے۔ تو 5 فارمولے میں نے آپ کو دیے ہیں: ارادہ، ادارہ، صحبت، اچھی صحبت، نیک صالح صحبت، پھر محنت، اور پھر جنون، پیشن جس کو بولتے ہیں۔ اور سنیں بڑے غور سے، 6واں فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ محنت کے بعد جنون ہے، اور 6ٹھی چیز ہے سیکریفائس، قربانی دینے آنا چاہیے آپ کو۔ جتنے پروفٹس آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، جتنے پروفٹس اس دنیا میں آئے ہیں سب پروفٹس نے قربانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اپنے لاڈلے میں بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا، اللہ نے امتحان لیا، قربانی، بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے اور چھرا بھی چلا دیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس بچے کو ہٹا دیا گیا اور دمبا رکھ دیا گیا وہاں پر۔ اللہ نے امتحان لیا کہ اس میں قربانی کا مادہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نوجوان بچے کس بات کی قربانی دینا ہے آپ نے؟ اپنے پلیجر کی۔ نوجوانوں کا پلیجر کس میں ہے؟ نوجوانوں کا پلیجر ہے عاشقی میں، نوجوانوں کا پلیجر ہے PUBG میں، نوجوانوں کا پلیجر ہے کمپیوٹر گیمز میں، نوجوانوں کا پلیجر ہے آؤٹنگ میں، نوجوانوں کا پلیجر ہے ہوٹلنگ میں۔ اب ان چیزوں میں آپ کا پلیجر ہے، یہی تو آپ نے قربان کرنا ہے، قربانی دینا ہے نا انہی چیزوں کے، تب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی جب عمر 12 سال کی تھی، آپ نے باقاعدہ اپنے گھر میں لائبریری قائم کر دی تھی۔ اس وقت میں کتابیں آسانی سے میسر بھی نہیں ہوتے تھے۔ آج موبائل میں چیٹ GPT میں ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ سول سروسز کی ٹریننگ آپ چیٹ GPT میں لے سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جس موبائل کے آپ دیوانے ہیں اس موبائل میں کتنی اچھی چیزیں ہیں، لیکن وہ اچھی چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ قربانی کرنا ہے، اس کا مظاہرہ کرنا ہے، کیسے؟ آپ کے پلیجر کی قربانی آپ نے دینی ہے۔ آپ کو 6 فارمولے میں نے دیے ہیں۔ اب سنیں، اب اس کے بعد
ماں باپ کی دعائیں کے بغیر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اپنے بلبوتے پر آپ ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں, انجینئر تو بن سکتے ہیں, IAS IPS آفیسر تو بن سکتے ہیں, لیکن غور سے سنیں, ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں تو انجینئر بن کر بھی بدنام ہو جاؤ گے, ڈاکٹر بن کر بھی بدنام ہو جاؤ گے, جج بن کر بھی بدنام ہو جاؤ گے. جی اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہے تھے, ایسے ٹھوکر لگ گئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ سنبھل کر چل, اب تجھے دعا کرنے کے لیے تیری ماں زندہ نہیں ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہماری سلامت کے لیے ہمارے والدین کی دعائیں بہت ضروری ہیں. والدین کی دعائیں لینا تو بہت دور, ہم لوگ والدین کو ستاتے ہیں, ان کی بددعاؤں میں سنا رہے ہیں. اب جب والدین کوئی جانے انجانے میں بربادی کی دعا کرتے ہیں, برباد ہو جائے گا تو خلاص پہ برباد ٹھکانا اس کا. اسی لیے والدین کی زبان سے کبھی نیگیٹو ورڈز نہیں نکلنا چاہیے. آپ غصے میں بھی ہونا, غصے میں بھی آپ دعائیں, ہدایت کی دعائیں دیں, بددعا کبھی نہ کریں اپنے بچوں کو, کیونکہ والدین کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ بنا والدین کے آپ بلندی پر شاید جا سکتے ہو, بلندی پر اپنا مقام نہیں بنا سکتے ہو. بلندی پر جانا الگ ہے, بلندی پر مقام بنانا الگ بات ہے. بلندی پر جا کر اپنا سکہ چلانا ہے آپ نے, تو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں. تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں, والدین کے خدمت سے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ. یہ 7 فارمولے میں نے دیا, یہ 7 کرنے کے بعد بھی اگر ان کیس آپ کو اپنا گول نہیں مل رہا ہے تو اس وقت میں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے, اپنے صبر کر کے, کیونکہ آپ کے مقدر میں وہ چیز اللہ نے نہیں لکھی تو آپ دنیا کے تمام ولیوں سے بھی دعا کروا لیں, آپ کو وہ چیز نہیں ملنے والی ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں رکھا اس کو. اس وقت میں ایمان کا مظاہرہ کرنا, آپ نے صبر کرنا. اس لیے علماء فرماتے ہیں جنت کے ہیں 2 سواری. میں نے پہلے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں, سب لوگ ہاتھ اوپر کیے. تو جنت کے ہیں 2 سواری. اب وہ 2 سواری کیا ہے؟ BMW مرسیڈیز ہے, اس میں جو بیٹھے گا جنت میں جائے گا, یا بینٹلی رولس رائس ہے, اس میں بیٹھے گا تو جنت میں جائے گا؟ نہیں. آپ سائیکل پر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے؟ نہیں. اسکوٹر پہ جاؤ گے؟ نہیں. کار سے نہیں, ایئرپلین سے نہیں, راکٹ سے نہیں. پھر کیسے؟ جنت کے کون سے سواری؟ جنت کے ہیں 2 سواری, صبر اور شکر گزاری. صبر اور شکر گزاری. صبر اب کب کرنا چاہیے انسان؟ جو چیز وہ چاہتا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے, کب اس نے صبر کرنا ہے. اور شکر ادا کب کرنا ہے؟ انسان کو جو بھی چیز مل رہی ہے اس کا اللہ کو شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ دیا, دوسروں کو تو یہ چیز مل ہی نہیں رہی ہے. تو ہم شکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, ہم شکر گزار بندے بننا ہے. کئی بندے آج ICU میں پڑے ہوئے ہیں اور کئی بندے وینٹیلیٹر پر ہیں, ان کی معلوم نہیں موت کب ہونے والی ہے. آپ کو تو اللہ نے چلنے کی صلاحیت دی ہے, آپ صحت مند ہو, اس کے بعد بھی آپ اللہ سے ناراضگی جتاتے ہو. ایک بندے کے زندگی میں 1000 پرابلمز تھے. کتنے پرابلمز تھے بھائی؟ 1000 پرابلمز تھے, اور بڑے عجیب و غریب پرابلمز تھے. بڑے پریشانی میں زندگی گزارتا تھا. اس کی زندگی 24 گھنٹے وہ پریشانیوں میں مبتلا تھا, کیونکہ 1000 مختلف پرابلمز تھے اس کے. پھر اچانک ایک دن پرابلمز میں اضافہ ہو گیا, 1001 پرابلم ہو گیا. وہ جو نیا پرابلم آیا وہ صحت کا پرابلم تھا. پھر لوگ جا کر اس سے پوچھیں پورے کتنے پرابلمز ہیں تیرے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اب فی الحال میرے ایک ہی پرابلم ہے, صحت. یہ ٹھیک ہو جائے تو 1000 کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحت اللہ نے آج مجھے آپ کو دے رکھا ہے اور ہم ناشکر گزار ہیں.
تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ 8 فارمولے میں نے آپ کو دیے ہیں. یہ فارمولے پر آپ چلیں تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بہترین کامیابی ملے گی. حضرت کی بات ہوگی, اس کے بعد اور 8 فارمولے میں انشاءاللہ دوں گا. جزاکم اللہ خیر. بیٹھے رہیں, پھر واپس میں آؤں گا آپ کے